آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ حالات ختم ہو گئے ہیں اور کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے. چلیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ جو مرضی ہے ہتھ کنڈے استعمال کریں. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوگی. آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو چند چیزیں ہم لوگ سامنے لا رہے ہیں جو کہ ہمارے کینڈیڈیٹس نے زمینی حقائق اکٹھے کر کے ہمارے سامنے رکھے. سب سے پہلی چیز خواتین و حضرات یہ ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز بے درک کر رہے ہیں. مختلف وہ وہاں پہ انہوں نے تعینات کیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا لیگ نون والے کریں گے اور یہ امپورٹڈ حکومت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی جو پروجیکٹس ہیں اس کے اعلانات، بجلی کے کھمبے پھینکوا دینے، ٹرانسفارمر لگا دینے، گیس کے پائپ کے اعلانات کرا دینے، گیس کے پائپ وہاں پہ دے دینے، میٹر دے دینا، یہ پرانے ہتھ کنڈے ہیں. اس سے الیکشن آپ جو مرضی کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیتیں گے نہیں، پر انفلوئنس کرنے کی آپ کی ناکام کوشش ہوگی. میں پھر بات کر رہا ہوں، ناکام آپ کوشش کریں گے کیونکہ عوام بیدار ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کرتا چلوں کہ ڈی پی او جنگ سردار غیاث گل صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے اثر انداز ہو رہے ہیں. ڈی پی او خود یہ وہاں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں بحیثیت ایک سرکاری ملازم، سرکاری کیا پبلک سرونٹ ہونے کے ناطے، اور یہ وہی شخص ہے جس کے خلاف ہمارے دو ایم این ایز حضرات نے، صاحبزادہ امیر سلطان اور صاحبزادہ محبوب سلطان نے، جس وقت وہ ایم این اے تھے، انہوں نے پریولیج موشن بھی دائر کر رکھی ہے جو اس وقت بھی قومی اسمبلی میں ہے. تو یہ چیزیں ٹالریٹ کرنے کی آپ قابل برداشت بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ راجن پور کے ڈیپٹی کمشنر جو ہیں وہ بھی کھلے عام مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے لیے وہاں پہ کیمپین چلا رہے ہیں، ان کی مہم چلا رہے ہیں. اور جو آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ آپ کے دو ہمارے حلقے ہیں، یہ آپ کے پی پی 234 اور 272، یہ معظم جتوئی صاحب اور یاسر جتوئی صاحب، ان کے خلاف سرکاری مشینری استعمال کرتے ہوئے 3 ایف آئی آرز درج کرائی گئی ہیں. وہ کس لیے؟ دھمکانے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے. یہ تو بہت پرانے افسودہ قسم کے یہ نسخے اٹھا کے لانے ہیں. ہمارے کینڈیڈیٹس پرعزم ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، پر ہم لوگ آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے سپاہیوں کو یہ کس طرح زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہماری استعداد اپنی عوام سے یہ ہے کہ آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اور الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے جو پروف بھی رکھے ہیں کہ آپ کے پی پی 140 شیخو پورہ میں جو بلاک کوڈ تھا 2018 کا الیکشن میں، یہ بھی غور سے آپ سنیے گا، یہاں پہ 2239 ووٹ تھے. 2022 میں یہ ووٹ بلاک کوڈ انہوں نے زیادہ کر کے 5572 کر دیا. اور یہ بھی اس وقت جس وقت الیکشن کا ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ یا اعلان ہو چکا تھا. یہ صاف دھاندلی کے چکروں میں ہے، یہ ہم لوگ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. اور اسی لیے وتھ پروف ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے دائر کی ہوئی ہے، یہ درخواست کی ہوئی ہے، اور یہ ہماری ایک پریئر الیکشن کمیشن کے سامنے کہ ان چیزوں کی نظر ثانی کریں. یہ جعلی ترقیاتی کام جو یہ لوگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اعلانات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو بند کریں. وزراء کا ایک دم الیکشن سے پہلے وہاں پہ استعفے دے کے جانا، ہمارے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ جی وزیر آ کے یہ ان کے ترقیاتی کام کریں گے، اس کے اوپر ان کی نظر ثانی ہونی چاہیے. جو سرکاری مشینری ہے، جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، جو تحصیلدار ہے، جو آپ کا ڈیپٹی کمشنر ہے، ان کے ذریعے تھانہ، تحصیل، کچہری، یہ لوگوں کو ان سرکاری افسران کے ذریعے سرکاری کرسی استعمال کر کے مختلف گروپس کو، نیتے لوگوں کو آپ فون کر کے ان کو کہنا کہ جی آپ نے حکومتی کینڈیڈیٹ کا ساتھ دینا یا مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کا ساتھ دینا، یہ بالکل یہ ہم لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. اور یہاں پہ الیکشن کمیشن بھی اور عدلیہ بھی اس کا نوٹس لیں. یہ وہ ساری کی ساری چیزیں جس کے اوپر الیکشن کمیشن کو سخت نوٹس لینا چاہیے. ان افسران کو نوٹس دے کے یہ قانونی چارہ جوری ہونی چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. بہت شکریہ.
میں درانی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بات چیت کریں. فتیانہ صاحب آپ پہلے بات کرنے کی. جی شکریہ عمر ایوب خان صاحب. گزارش یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن عوام کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور بنیادی ہمیں ملنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں پہلے سے تحفظات تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا چناؤ ہی ڈکلیئر ہو گیا غیر آئینی اور غیر قانونی, تو ان کو نگران وزیر اعلیٰ بنانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اس پہ ہمیں پہلے بھی ہمیں تحفظات تھے, آج بھی ہیں, اور وہی ہوا جس کا خطرہ اور خدشہ تھا. اس وقت ڈسٹرکٹ انتظامیہ فل دباؤ میں ہے, اسپیشلی پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن, اور اسپیشلی جو ہمارے میپکو ہے ملتان, یہ زیادہ ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور وہاں پول اور باقی چیزیں گرا کے اثر انداز ہو رہے ہیں. ابھی خاص طور پر جو لاہور, جھنگ, ڈیرہ غازی خان, مظفر گڑھ, لیا اور لودھراں, یہاں کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہی ہے. لودھراں میں تو دیکھیں بڑا واضح الیکشن ایکٹ 2017 اور رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں, جب الیکشن شیڈول آ جاتا ہے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. 25 مئی کو الیکشن شیڈول آیا ہے اور اس کے بعد کئی ایس ایچ او بدلے گئے ہیں لودھراں میں, اور اس کا آر او کے پاس جب کمپلینٹ کی ہمارے وہاں کے امیدوار کیپٹن عزت نے, اس نے کہا میرے اختیار میں نہیں ہے, میں بہت مجبور ہوں. یہ آر او صاحبان کے رویے ہیں, اس پہ ہم شدید احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں. یہی آج ہم نے پٹیشن فائل کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا رول ادا کرے. نمبر 1, 25 مئی کے بعد جتنی پوسٹنگ ٹرانسفر 20 حلقوں میں جو اضلاع میں ہوئی ہیں فل فار نال اینڈ وائڈ قرار دے کر وڈرا کی جائیں. نمبر 2, تمام جو ادارے ہیں اسپیشلی پبلک ہیلتھ, انجینئرنگ, لوکل گورنمنٹ, آپ کے یہ دوسرے کمیونیکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ, جو بلدیاتی ادارے ہیں, چونکہ آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح پہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر ہیں بلدیاتی اداروں کے, تو وہ ہمارے پوسٹنگ, ہورڈنگز, بینرز وہ اتار رہے ہیں. سرکاری عملہ, میونسپل کمیٹیوں کا عملہ اتار رہا ہے اور وہ سب کچھ ڈی سی اور اے سی کی ڈائریکشن پہ ہو رہا ہے. اس سلسلے کو بند کیا جائے. ہراساں کرنا, جھوٹے مقدمے قائم کرنا, ابھی جو لاہور میں واقع ہوا ہے ہمارے امیدوار نواز عوان کے جس طرح ان کو لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور مقدمہ درج کیا گیا, ان کے مد مقابل جو ہیں نون لیگ کے امیدوار وہ 4 ویگو ڈالوں میں پوری ریجمنٹ فوج لے کر اپنی باڈی گارڈز کی, پھر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو مختصر تین یہی بات ہے کہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنا آئینی اور قانونی رول ادا کرنا چاہیے. شکریہ. میں جی بات کر لوں. جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے حمزہ شہباز سے کیس میں ڈائریکشن دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور پنجاب الیکشن کمیشن کو کہ فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا, جس کے لیے ہم اپلیکیشن لے کے آئے ہیں. یہ جو امپورٹڈ رجیم ہے, امپورٹڈ رجیم کا کام ہے لوگوں کو ہراساں کرنا. ایک حواس باختہ شخص جو کہ اس وقت وفاقی وزیر ہے, وزیر داخلہ جو ہے, وہ اس وقت دندناتا پھر رہا ہے پورے پاکستان میں اور لوگوں کو ہراساں کر رہا ہے, چاہے وہ اس کے مخالفین ہوں, چاہے وہ ورکر ہوں, سپورٹر ہو. کل رات کو جو انہوں نے کیا وہاں پہ نواز عوان کی طرف, انہوں نے 100 نامعلوم افراد پہ پرچہ کر دیا. اس میں تو میں بھی آتا ہوں, عمر ایوب صاحب بھی آتے ہیں, فتیانہ صاحب بھی آتے ہیں. 100 نامعلوم افراد, یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے. رانا ثناءاللہ وہ شخص ہے جو کہ ماڈل ٹاؤن کیس میں ملوث ہے, 14 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہوا ہے. اس کے بعد ان کے اوپر اپنی پارٹی والے کہہ رہے ہیں 22 قتل انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اور اس وقت نہ کوئی ادارہ بھی اس ملک میں یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ حواس باختہ شخص جو کہ اس وقت ملک میں دندناتا پھرتا رہا ہے, جس کے پاس تمام حکومتی اختیار ہے, وہ لوگ اس سے کیسے محفوظ ہوں گے؟ میرا یہ سوال اداروں سے ہے کہ ہمیں ان سے محفوظ کریں. ان کے پاس تمام فورس ہے. پنجاب پولیس اس وقت جو ہے بے دردی سے لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے, ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہراساں کر رہی ہے. جنگ میں جو ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں. تمام وزراء جو ہے وہ ڈی سی کو, ڈی پی او کو, تمام عملہ جو ہے اس کو استعمال کر کے ہراساں کریں, لیکن ڈرنے والے نہیں ہیں. عوام کھڑی ہو چکی ہے. ابھی فیصلہ اس امپورٹڈ رجیم نے کرنا ہے کہ آیا عوام نے ان کو گھر بھیجنا ہے زبردستی سری لنکن ماڈل سے, یا یہ خود گھر جائیں گے. تو میری التماس ہے تمام اداروں سے کہ اس وقت اپنا رول پلے کریں تاکہ فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکے. جی تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے گفتگو کی جا رہی تھی, جس میں عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا وہ دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں. دیا تھا جس وقت الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا تو سے بہت پہلے ایز اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر, اور انہوں نے علی اسد ملی کے ساتھ پوری کیمپین چلائی تھی
یہ جو وزراء ہیں یہ پہلے دے لیتے استعفیٰ جس وقت الیکشن اناؤنس ہوا تھا، 100 بسم اللہ آ کے لنگوٹا کس کے آ جاتے میدان میں. یہ تو الیکشن سے تھوڑے دن پہلے. یہ ہمارے لیے اس طرح ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ہماری جیت اس لیے ہے کہ ہم لوگ سمجھ گئے ہیں کہ الیکشن ہار رہے ہیں اور وہ بالکل یہ ہوش و آس کھو بیٹھے ہیں، اور ابھی انہوں نے اپنی پروگرس جو ہے وہ اپنی اعلیٰ قیادت کو دینی ہے، تو وہ اس چیز میں پینک کر کے یہ آ رہے ہیں. اور درانی صاحب نے جو بات کی ہے میں یہ یہاں پہ دہراتا جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت سری لنکا جیسی صورتحال جہاں پہ ان کے صدر کو امیگریشن کا سٹاف جو ہے وہ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا کہ وہ جہاز پہ بیٹھیں اور وہ لانچوں کے ذریعے وہاں پہ رائے فرار ڈھونڈ رہے ہیں. اس سچویشن سے، اس صورتحال سے ملک میں ایک شخصیت ہے جس نے ملک کو بچایا ہوا ہے اور اس شخصیت کا نام ہے جناب عمران خان. یہ اس چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں. عمران خان صاحب نے لوگوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ورنہ آج مہنگائی دیکھ لیں، یہ روپے کی قیمت، یہ ڈالر کی جو ویلیو جا رہی ہے، پیٹرول، آٹا، چینی، دالیں، یہ عید میں آپ دیکھیں اس وقت لوڈ شیڈنگ، گیس کا حال، ملک میں تباہی اس امپورٹڈ حکومت نے لائی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ بجلی یہ بنا سکتے ہیں، یہ صرف اپنا پیسہ جو ہے وہ بچانے کے ذریعے لوگوں کو انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ چیزیں جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان کی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہار کی علامت ہے کہ جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کم کی ہوئی ہے، پر یہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کل عمران خان نے بات کی ایکس اور وائی، کائنڈلی آپ کو پتہ ہے ایکس اور وائی کون ہے؟ اور دوسری بات ہار درانی صاحب نے کہا ماڈل ٹاؤن واقعے کا ذکر کیا. 3.5 سال تو آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے، آپ لوگوں نے کیوں نہیں سزا دی؟ بہت اچھی بات ہے، ایکس اور وائی کا ساری دنیا کو پتہ ہے. جی درانی صاحب. دیکھیں جی، نظام ایسا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ قانون کے تابع نہیں ہوتا. کوئی اسلامی ریاست جہاں پہ بھی ہوگی اس میں ریاست جو ہے قانون کے تابع ہوتی ہے. یہ واحد ملک ہے دنیا میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے جہاں پہ قانون ہی امپلیمنٹ نہیں ہے. یہاں اس ملک میں کوئی بھی اشرافیہ کا بندہ قانون کے تابع نہیں ہوتا. یہی جنگ ہے عمران خان کی. عمران خان آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.